جو سبق پڑھا تھا وہ میر منفصل، اس کو ایک دفعہ دہراتے ہیں، اس کے اشارے بھی اور اس کا ترجمہ بھی، تاکہ آگے جب ہم پڑھیں گے تو آگے کی جو بات ہے وہ سمجھ میں آئے۔ تھوڑا فاصلہ دے کے بیٹھیں تاکہ اشارے کر سکیں، وہ ہاتھ جب کھلتے ہیں تو پھر اشارے نہیں ہو پاتے ہیں۔ میرے ساتھ پڑھیں، ہوا، ہما، ہم۔ صحیح بیٹھو، آپ کا ہاتھ تو کھل نہیں رہا، کیسے اشارے کرو؟ ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن۔ ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن۔ ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن۔ آپ کل نہیں تھے نا؟ کل نہیں تھے نا، اسی لیے کہا تھا پابندی سے آیا کرو۔ ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن۔ 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 ہوا، اشارہ کریں، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن۔ ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن۔ وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد۔ آپ ایک مرد، آپ دو مرد، آپ سب مرد۔ میں ایک مرد، ہم سب مرد۔ وہ ایک مرد، وہ دو مرد، وہ سب مرد۔ آپ ایک مرد، آپ دو مرد، آپ سب مرد۔ میں ایک مرد، ہم سب مرد۔ اب میں اشارہ کرتا ہوں، آپ پڑھیں گردان، اشارے کے ساتھ۔ پڑھیں، ہوا، ہما، ہم، انت، پڑھیں، انتم، انا، نحن۔ پڑھیں، میرے ساتھ پڑھیں، پڑھیں گے تو آئے گا نا۔ میں اسی لیے کہہ رہا تھا پابندی سے آئیں گے تو پھر سب متاثر نہیں ہوں گے۔ یہ پڑھیں، ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم۔ آپ لوگوں کو تو ابھی تک سمجھ نہیں آیا۔ ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن۔ 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 ابھی پڑھیں جی۔
ابھی ترجمہ پڑھیں. سمجھ آ گئی بات؟ تو اب جب ہم ہوا سے اشارہ کرتے ہیں اس طرف، تو آپ کو اگر یوں اشارہ کیا جائے تو آپ کیا پڑھیں گے؟ اور اگر یوں اشارہ کیا جائے، یوں کیا جائے، یوں کیا جائے، یوں کیا جائے ہم، یوں کیا جائے انتما، یوں سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ ضمیر منفصل ہے. یہ تو کل کا سبق ہے. کل جو ہم نے پڑھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ضمائر ہیں جو عربی میں استعمال ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جب ہم اشارہ کرتے ہیں کسی ایک غائب کے لیے تو اس کے لیے ہوا، دو کے لیے تو ہما، ایک دو سے زیادہ کے لیے ہم. اسی طرح اگر سامنے کسی کو کہا جا رہا ہے تو اس کے لیے انتا، پھر انتما، پھر انتم، اور اگر متکلم ہے تو انا اور نحن. ٹھیک ہے، یہ ضمیر ہے، اس کے ساتھ مل کر کوئی بھی جملہ آگے جا کے بنتا ہے. اب آج جو ہم نے، تو آپ نے غور کیا کہیں اس کو دہرایا یا کہیں قرآن کریم میں اس کو دیکھا یا نکالنے کی کوشش کی کسی نے یا نہیں؟ کوشش کی؟ کچھ ملا قرآن میں یا نہیں؟ دیکھا قرآن میں کہیں ملا؟ ہوا یا ہما یا ہم یا انتا، یہ کہیں ملا یا نہیں ملا؟ ہاں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور کہاں؟ سورہ واقعہ میں کہاں؟ هو الحی القیوم. تو ہوا وہی ہے، ہوا جو ہم ہوا ہما پڑھتے ہیں، هو الحی القیوم. تو اس کو آپ قرآن پڑھیں گے نا تو اس قرآن سے نکالیں اس کو اجرا کریں، مطلب ڈھونڈ کے اس کو، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تختی ترجمہ کریں تو ہم اس کے ساتھ آگے بڑھ سکیں گے. آج کا جو سبق ہے ہمارا وہ تسنیہ اور جمع ہے. واحد، تسنیہ اور جمع. ٹھیک ہے، یعنی سنگولر، ڈوئل اور پلورل. کہ کسی لفظ کا واحد ہوتا ہے، اس سے تسنیہ کیسے بنایا جائے گا، اس سے جمع کیسے بنایا جائے گا. مثال کے طور پر مسلمون ایک لفظ ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اگر یہ بولنا چاہیں کہ دو مسلمان تو کیسے بولیں گے، اور اگر یہ بولنا چاہیں کہ بہت سارے مسلمان تو کیسے بولیں گے. مسلمون، پھر آگے آپ کوئی بھی لے لیں، مشرکن لے لیں، صالحن لے لیں، فاسقن لے لیں، کافرن لے لیں، کچھ بھی لے لیں. اس سے تسنیہ اور جمع کیسے بنایا جاتا ہے، یہ ہمارا آج کا سبق ہے. تو تسنیہ بنانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ کے پاس جو مفرد، اس کو واحد کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے آخر میں آپ الف اور نون کا اضافہ کرتے ہیں، الف اور نون کا. مثال کے طور پر مسلمن ہے. ٹھیک ہے، اس کے آخر میں ہم الف بڑھا دیتے ہیں، یہ تنوین ختم کر دیں گے، یہاں الف آ جائے گا اور یہاں نون آ جائے گا، تو یہ بن جائے گا مسلمانی. کیا بن جائے گا؟ مسلمانی. تو یہ مسلمانی کس طرح بنا؟ اس کے آخر میں الف لگایا اور نون لگا دیا. ٹھیک ہے، اسی طرح مثال کے طور پر کافرون ہے مثلا، تو اس کا تسنیہ کیسے بنے گا؟ اس کے آخر یہ ہٹا دیں گے، یہاں الف لگ جائے گا اور یہاں نون لگ جائے گا. اور یہ جو تسنیہ میں نون ہوتا ہے یہ یاد رکھیں، اس کے نیچے زیر ہوتی ہے. تسنیہ میں جو نون ہوتا ہے اس کے نیچے کیا ہوتی ہے؟ زیر ہوتی ہے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ کافرانی. اسی طرح مثلا لفظ ہے صالحن، تو اس کا تسنیہ کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ صالحانی. ٹھیک ہے، اسی طرح مثلا صادقن ایک لفظ ہے، واحد ہے، اس کا تسنیہ کیا بنے گا؟ صادقانی.
کاذبن ایک لفظ ہے، مثلا کاذبن جھوٹے کو بولتے ہیں، اس کا تسنیہ کیا بنے گا؟ کاذبانی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جب ہم تسنیہ بناتے ہیں، یعنی جب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دو مسلمان یا دو صالح یا دو سچے لوگ یا دو جھوٹے لوگ، کوئی بھی آپ تسنیہ اس کا بناتے ہیں، تو اس صورت میں جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، یہ عربی کی خاصیت ہے، اس میں تسنیہ بھی ہوتا ہے، صرف سنگولر اور پلورل نہیں ہوتا ہے، اس میں واحد بھی ہوتا ہے، جمع بھی ہوتا ہے، بیچ میں تسنیہ بھی ہوتا ہے۔ انگریزی میں تو آپ یہ کہیں گے مسلم اور زیادہ سے زیادہ آخر میں ایس لگا دیں گے تو مسلمز ہو جائے گا، دو کے لیے تو الگ سے کچھ نہیں آتا نا، کہ اگر تسنیہ بنانا ہے تو اس کے آخر میں ایس کی جگہ ڈی لگا دو تو وہ جو ہے نا ڈوئل بن جائے گا یا تسنیہ بن جائے گا۔ یہ کانسیپٹ نہیں ہے انگریزی میں، تسنیہ کا تصور انگریزی میں نہیں ہے، وہاں یا سنگولر ہے یا پلورل ہے، یا تو آپ کہیں گے مسلم اور یا پھر اس کے آخر میں ایس لگا دیں گے تو وہ پلورل بن جائے گا، تو وہ دو کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور تین کے لیے بھی اور چار کے لیے بھی، سب کے لیے بولا جاتا ہے۔ عربی میں واحد اور جمع کے درمیان ایک اور چیز ہے جس کو تسنیہ کہا جاتا ہے۔ تو جس طرح ہم پلورل بناتے وقت فرق کرتے ہیں، انگریزی میں مثلا ایس لگا دیتے ہیں، سنگولر میں ایس نہیں ہوتا، تو اسی طرح عربی میں تسنیہ اور واحد میں بھی فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس لفظ کے آخر میں، واحد کے آخر میں ہم کیا لگا دیتے ہیں؟ الف اور نون لگا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر مسجدن ایک لفظ ہے، اگر آپ تسنیہ بنانا چاہیں، آپ کہیں دو مسجدیں، تو کیسے کہیں گے؟ مسجدانی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ قلم مثلا آپ کہتے ہیں قلمن، اگر تسنیہ بنانا چاہیں تو کیسے بنائیں گے؟ کیسے بنائیں گے؟ قلمانی، ٹھیک ہے۔ بس یہ یاد رکھیں، یہ الف بڑھایا، یہ نون بڑھایا، سمجھ آ رہی بات؟ مثال کے طور پر عربی میں موبائل کو کہا جاتا ہے جوال، ٹھیک ہے، تو آپ اگر کہنا چاہیں دو موبائل تو کیسے کہیں گے؟ جوالان، ٹھیک ہے۔ تو یہ تسنیہ بنانے کا ہمارے پاس طریقہ ہے، اور اشارہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک کے لیے ہم ایک انگلی سے اشارہ کرتے ہیں، دو کے لیے دو سے، اور دو سے زیادہ کے لیے چار سے۔ تو جب آپ واحد کا اشارہ کریں گے تو آپ کہیں گے مسلمن، جب تسنیہ کا اشارہ کہیں گے تو کہیں گے مسلمانی، صالحن صالحانی، ٹھیک ہے، صادقن صادقانی، کاذبن کاذبانی۔ تو ایک کا اشارہ ہم ایک سے کریں گے واحد کا، اور تسنیہ کا اشارہ دو سے کریں گے۔ اچھا، جس طریقے سے تسنیہ، یہ بات سمجھ آئی یہاں تک؟ اس میں کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ آگے سمجھ میں بات۔ دوسری بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ تسنیہ جس طرح الف نون لگا کے بنایا جاتا ہے، اسی طرح اس کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے، یہ آپ سمجھیں اس کا پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں یا نون بڑھا دیا جاتا ہے، مثلا مسلمن تھا، ٹھیک ہے، تو جب آپ نے الف نون بڑھایا تو یہ بن گیا مسلمانی، کیا بن گیا؟ جب آپ یا بنائیں گے تو یہ بن جائے گا مسلمینی۔ یہ یاد رکھیں کہ تسنیہ میں نون کے نیچے ہمیشہ کیا ہوگی؟ غیر ہوگی۔ یہ مسلمان نہ نہیں ہوگا، مسلمین نہ نہیں ہوگا، مسلمانی اور مسلمین نہیں ہوگا۔ تو کبھی کبھی تسنیہ بناتے وقت یا نون بڑھا دیا جاتا ہے، کبھی الف نون بڑھایا جاتا ہے، کبھی یا نون بڑھایا جاتا ہے۔ تو ہم یوں بھی کہتے ہیں مسلمانی اور یوں بھی کہتے ہیں مسلمینی، یوں بھی کہتے ہیں صادقانی اور یوں بھی کہتے ہیں صادقینی، یوں بھی کہتے ہیں صالحانی اور یوں بھی کہتے ہیں صالحینی، یوں بھی کہتے ہیں کاذبانی اور کاذبینی، مثلا قلمانی اور قلمینی، مسجدانی مسجدینی۔ تو الف نون بھی بڑھایا جاتا ہے اور یا نون بھی بڑھایا جاتا ہے۔ تو کسی بھی لفظ کا جب آپ تسنیہ بنائیں گے عربی میں، اس کا طریقہ ہمارے پاس یہ ہوگا۔ مثال کے طور پر گھڑی ہے، اس کو عربی میں کہا جاتا ہے ساعتن، ٹھیک ہے، تو اس کا تسنیہ کیسے بنائیں گے؟ ساعتانی اور ساعتینی، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی آپ لفظ لے لیں،
مثال کے طور پر کرسی ہے، کرسی کو عربی میں کرسی ہی کہتے ہیں، یہ کرسی عربی کا لفظ ہے. تو اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں 2 کرسی تو کیسے کہیں گے؟ کرسی یعنی اور کرسی یہ نہیں. سمجھ آ گئی بات؟ کوئی بھی آپ لفظ لیں گے طریقہ اس کا یہی ہوگا. ہاں قبلتن ہے، قبلتانی اور قبلتین. ٹھیک ہے، یہ آگے ہم مثالیں انشاءاللہ اس میں سمجھتے ہیں. تو یہ تو تسمیہ بنانے کا طریقہ ہے. تسمیہ بنانے کا طریقہ خلاصہ اس کو کیا ہوا کہ آپ واحد کے آخر میں یا الف نون کا اضافہ کر دیں یا نون کا اضافہ کر دیں تو وہ تسمیہ بن جائے گا. اب کہاں پر الف نون کا اضافہ ہوتا ہے، کہاں پر یا نون کا، یہ ایک تفصیلی چیز ہے، انشاءاللہ آگے دوسرے لیول کے اندر کہیں آئے گی. لیکن اتنا آپ ذہن میں رکھیں کہ کہیں الف نون بڑھایا جاتا ہے، کہیں یا نون بڑھایا جاتا ہے. اب ہم آتے ہیں جمع کی طرف کہ جمع کس طریقے سے بنایا جاتا ہے. تو تسمیہ کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ الف نون بڑھایا جاتا ہے، جمع بناتے وقت واو نون بڑھاتے ہیں. کیا بڑھاتے ہیں؟ واو نون. مثال کے طور پر یہ مسلمون ہے، یہاں آپ نے الف نون بڑھایا تو یہ کیا بن گیا؟ مسلمانی. واو نون بڑھائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ مسلمون. ٹھیک ہے، تو یہ مسلمون، مسلمانی، مسلمون. اب اس میں اور اس میں ایک فرق یہ ہے کہ جمع کا جو نون ہوتا ہے اس پہ زبر ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ تسمیہ کے نون کے نیچے زیر ہوتی ہے، جمع کے نون کے اوپر زبر ہوتی ہے. اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ یہاں الف نون بڑھایا جاتا ہے، یہاں پر واو نون بڑھایا جاتا ہے. تو یہ مسلمن، مسلمانی اور مسلمون. اسی طرح مثال کے طور پر صالحون ہے تو یہ بن جائے گا صالحانی اور صالحون. اسی طرح مثلا صادقون ہے تو تسمیہ کیا ہوگا؟ صادقانی اور جمع صادقون. اسی طرح مثلا کاذبون ہے تو تسمیہ کیا ہوگا؟ کاذبانی اور جمع کاذبون. اسی طرح مثلا کافرون ہے، تسمیہ کیا ہوگا؟ کافرانی اور جمع کافرون. ٹھیک ہے، مثلا عالمون ہے، تسمیہ کیا ہوگا؟ عالمانی، جمع کیا ہوگا؟ عالمون. تو یہ اس کا طریقہ ہے کہ جمع بناتے وقت آپ واو نون کا اضافہ کریں گے اور تسمیہ بناتے وقت الف نون کا اضافہ کریں گے تو اس سے یہ تسمیہ بن جائے گا، اور واو نون کا اضافہ کریں گے تو وہ جمع بن جائے گا. تو اب جب ہم اشارہ کریں گے تو ہم کہیں گے مسلمون، مسلمانی اور مسلمون. ٹھیک ہے، واحد کا اشارہ 1 انگلی سے، تسمیہ کا اشارہ 2 انگلی سے اور جمع کا اشارہ 4 انگلی سے. اچھا، اب جمع کے اندر بھی ایک بات اضافی، جس طرح ہم نے تسمیہ میں سمجھا کہ تسمیہ کے اندر کبھی واو الف نون سے بڑھا کے تسمیہ بنایا جاتا ہے، کبھی یا نون. جمع میں بھی کبھی کبھی یا نون بڑھا کے جمع بنایا جاتا ہے. جمع میں مثلا یہ ہے مسلمون، مسلمون یہ واحد ہے نا، اس کا جب آپ نے جمع بنایا واو نون کا اضافہ کر کے تو یہ بن گیا مسلمون. جب یا نون کا اضافہ کریں گے تو یہ بن جائے گا مسلمین. تسمیہ اور اس میں فرق یہ ہے کہ جب آپ تسمیہ بناتے ہیں تو اس میں یا سے پہلے زبر ہوتی ہے اور اس میں یا سے پہلے زیر ہوتی ہے. اور دوسرا فرق میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ اس نون کے اوپر زبر ہوتا ہے اور اس نون کے نیچے. تو وہ یہ 2 فرق ہیں. یا نون یہاں بھی بڑھایا جاتا ہے، یا نون یہاں بھی بڑھایا جاتا ہے، لیکن ایک ہے مسلمینی، دوسرا ہے مسلمین. ایک ہے صالحینی، دوسرا ہے صالحین. ایک ہے صادقینی، دوسرا ہے صادقین. ایک ہے کاذبینی، دوسرا ہے کاذبین. ایک ہے عالمینی، دوسرا ہے عالمین.
تو تسنیہ بناتے وقت بھی الف نون بڑھایا جاتا ہے اور کبھی یا نون، لیکن جو تسنیہ بناتے وقت یا نون بڑھایا جاتا ہے اس سے پہلے والے حرف پہ زبر ہوگا تو وہ تسنیہ بن جائے گا، اور اگر اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو وہ جمع بن جائے گا۔ قرآن کریم میں آتا ہے نا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، یہی جمع ہے، مسلمین، قانتین، خاشعین، صادقین، جتنا آتا ہے، والذاکرین، یہ سب وہی، ذاکرن سے ذاکرین بن جائے گا، خاشعن سے خاشعین بن جائے گا، مؤمنن سے مؤمنین بن جائے گا، مشرکن سے مشرکین بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو گویا ہمارے پاس تسنیہ بنانے کے کتنے طریقے ہوئے؟ 2 طریقے ہوئے۔ پہلا طریقہ الف نون بڑھائیں گے، دوسرا طریقہ لیکن یا نون بڑھاتے وقت ہم نے کیا کرنا ہے؟ یا سے پہلے والے حرف پر زبر، اور خود نون کیا ہوگا؟ اس کے نیچے زیر ہوگی۔ اور جمع بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ آخر میں واو نون بڑھائیں، اور اگر یا نون کا اضافہ کرنا ہے تو یا سے پہلے زیر ہوگی اور نون کے اوپر زبر ہوگا۔ تو اب دیکھیں مسلمانی، یہاں بھی نون کے نیچے زیر ہے، مسلمینی یہاں بھی نون کے نیچے زیر ہے، اور مسلمون یہاں بھی نون کے اوپر زبر ہے، اور مسلمین یہاں بھی نون کے اوپر زبر ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کو کہا جاتا ہے واحد، تسنیہ اور جمع۔ ٹھیک ہے، ابھی ہم نے صرف مذکر کا سمجھا ہے، مؤنث کا ہم آگے اگلے کسی سبق میں سمجھیں گے، اس میں ہم نے وہ نہیں سمجھنا مؤنث کا۔ یعنی مذکر جب ہو کوئی لفظ، یہاں مسلمتن بھی تو آتا ہے نا، صالحتن بھی تو آتا ہے، کاذبتن بھی آتا ہے، وہ پھر ایک الگ ہے۔ تو یہ مذکر کا ہم نے سمجھا کہ مسلمن، مسلمانی، مسلمون۔ تو گویا تسنیہ ہمارے پاس 2 طریقے سے بنے گا، تو ہم یوں پڑھ سکتے ہیں کہ مسلمن، مسلمانی، مسلمینی، مسلمون، مسلمین۔ ٹھیک ہے، مسلمن، مسلمانی، مسلمینی، مسلمون، مسلمین۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیں ہم نے یہ پڑھا ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن۔ تو اب یہ دیکھیں، ہوا مسلمن، ہوا، ہما، ہم، انت، انتما، انتم، انا، نحن۔ سمجھ آ رہی بات؟ اب جب آپ ہوا کہیں گے کہ وہ مسلمان ہیں تو اس کے لیے آپ کہیں گے ہوا مسلمن۔ جب آپ کہیں گے کہ وہ دونوں مسلمان ہیں تو کہیں گے ہما مسلمانی۔ جب آپ کہیں گے وہ سارے مسلمان ہیں تو کیا کہیں گے؟ ہم مسلمون۔ جب آپ کہیں گے کہ آپ مسلمان ہیں تو کہیں گے انت مسلمون۔ جب کہیں گے آپ دونوں مسلمان ہیں تو کہیں گے انتما مسلمان ہیں۔ جب جمع کے لیے کہیں گے تو کہیں گے انتم۔ جب اپنے بارے میں کہیں گے تو کہیں گے انا مسلم، اور جب جمع ہوگا متکلم تو کہیں گے نحن مسلمون۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو اب ہم اس کی گردان پڑھتے ہیں۔ پہلے تو ہم نے صرف ہوا، ہما، ہم پڑھا نا، اب ہم نے اس کے ساتھ مسلمون ملا کے پڑھنا ہے۔ یعنی ہم پہلے ایک لفظ تھا، ابھی 2 ہو جائیں گے۔ پہلے صرف ہوا تھا، اب ہوا کے ساتھ مسلمون بھی آ جائے گا۔ پہلے صرف ہما تھا، اب ہما کے ساتھ مسلمانی بھی آ جائے گا۔ پہلے صرف ہم تھا، اب ہم کے ساتھ مسلمون بھی آ جائے گا۔ تو یہ سمجھے مفرد سے مرکب۔ پہلے ہم نے سمجھے ایک ورڈ پڑھا، ایک لفظ پڑھا، پورا ایک سینٹینس بن جائے گا، یہ پورا ایک جملہ بن جائے گا کہ وہ مسلمان ہے، آپ مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں، کوئی بھی جملہ آپ بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میرے ساتھ پڑھیں، ہوا مسلمن، ہما مسلمانی۔ اشارہ بھی ضرور کریں، زبان سے بولیں بھی ضرور۔ جب بار بار بولیں گے تو زبان یہ چیز بیٹھ جائے گی۔ ہوا مسلمن، ہما مسلمانی، ہم مسلمون، انت مسلمن، انتما مسلمانی، انتم مسلمون۔
انا مسلم نحن مسلمون. ایک آواز میں پڑھیں. ہوا مسلم ہما مسلمان ہم مسلمون. انت مسلم انتما مسلمان انتم مسلمون. انا مسلم نحن مسلمون. ہوا مسلم ہما مسلمان ہم مسلمون. انت مسلم انتما مسلمان انتم مسلمون. انا مسلم نحن مسلمون. هو مسلم ہما مسلمان ہم مسلمون. انت مسلم انتما مسلمان انتم مسلمون. انا مسلم نحن مسلمون. هو مسلم ہما مسلمان ہم مسلمون. انت مسلم انتما مسلمان انتم مسلمون. انا مسلم نحن مسلمون. هو مسلم ہما مسلمان ہم مسلمون. انت مسلم انتما مسلمان انتم مسلمون. انا مسلم نحن مسلمون. هو مسلم ہما مسلمان ہم مسلمون. انت مسلم انتما مسلمان انتم مسلمون. انا مسلم نحن مسلمون. اب اس کا ترجمہ پڑھیں. وہ ایک مسلمان ہے, وہ دو مسلمان ہیں, وہ سب مسلمان ہیں. آپ ایک مسلمان ہیں, آپ دو مسلمان ہیں, آپ سب مسلمان ہیں. میں مسلمان ہوں, ہم سب مسلمان ہیں. وہ ایک مسلمان ہے, وہ دو مسلمان ہیں, وہ سب مسلمان ہیں. آپ ایک مسلمان ہیں, آپ دو مسلمان ہیں, آپ سب مسلمان ہیں. میں مسلمان ہوں, ہم سب مسلمان ہیں. وہ ایک مسلمان ہے, وہ دو مسلمان ہیں, وہ سب مسلمان ہیں. آپ ایک مسلمان ہیں, آپ دو مسلمان ہیں, آپ سب مسلمان ہیں. میں مسلمان ہوں, ہم سب مسلمان ہیں. ہوا مسلم ہما مسلمان ہم مسلمون. انت مسلم انتما مسلمان انتم مسلمون. انا مسلم نحن مسلمون. هو مسلم ہما مسلمان ہم مسلمون. انت مسلم انتما مسلمان انتم مسلمون. انا مسلم نحن مسلمون. اب میں اشارہ کرتا ہوں, آپ پڑھیں. پھر پڑھیں. پھر پڑھیں. ہوا مسلم ہما مسلمان ہم مسلمون. انت مسلم انتما مسلمان انتم مسلمون. انا مسلم نحن مسلمون. هو مسلم ہما مسلمان ہم مسلمون. انت مسلم انتما مسلمان انتم مسلمون. انا مسلم نحن مسلمون. اب اس کو ذرا ایک سانس میں پڑھیں. ہوا مسلم ہما مسلمان ہم مسلمون. ایک سانس میں تینویں پڑھیں, تینویں پھریے. ہوا مسلم ہما مسلمان ہم مسلمون. انت مسلم انتما مسلمان انتم مسلمون. انا مسلم نحن مسلمون. هو مسلم ہما مسلمان ہم مسلمون. انت مسلم انتما مسلمان انتم مسلمون. انا مسلم نحن مسلمون. هو مسلم ہما مسلمان ہم مسلمون. انت مسلم انا مسلم نحن مسلمون. هو مسلم ہما مسلمان ہم مسلمون. انت مسلم انتما مسلمان انتم مسلمون. انا مسلم نحن مسلمون. هو مسلم ہما مسلمان ہم مسلمون. انت مسلم انتما مسلمان انتم مسلمون. انا مسلم نحن مسلمون. اب پڑھیں.
पढ़ें, फिर पढ़ें। अब इसका तर्जुमा पढ़े। वो एक मुसलमान है, वो दो मुसलमान हैं, वो सब मुसलमान हैं। आप एक मुसलमान हैं, आप दो मुसलमान हैं, आप सब मुसलमान हैं। मैं मुसलमान हूँ, हम सब मुसलमान हैं। ठीक है, अब पढ़े। हुआ मुस्लिमुन, हुमा मुस्लिमानी, हम मुस्लिमूना, अंत मुस्लिमुन, अंतुमा मुस्लिमानी, अंतुम मुस्लिमूना, अना मुस्लिमुन। अब मैं इशारा करता हूँ, आप बताएं, एक साथ बताएं। अंतुम, अंतुमा मुस्लिमानी। अंतुमा मुस्लिमानी। हम मुस्लिमूना। समझ आए? ये इसको कहा जाता है वाहिद तस्निया और जमा। हाथ थक गया, हाथ थकेगा, वर्जिश होगी तो फिर इसको भी याद होगा ना, हुआ मुस्लिम, वरना तो ज़बान तो भूल जाती है। तो ये है इसका वाहिद तस्निया और जमा। जब अरबी में आप बनाते हैं किसी लफ्ज़ से तस्निया और जमा, ये उसका बुनियादी तरीका है कि आप उसके आखिर में अलिफ नून या नून का इजाफा कर दें या वाव नून और या नून का इजाफा कर दें तो वो तस्निया और जमा बन जाता है। ठीक है, फिर जब इसी ज़मीर के साथ आप उसको मिला के पढ़ेंगे तो पूरा एक जुमला बन जाएगा। तो पहले आपने हुआ हुमा हम पढ़ा और उसके बाद फिर हुआ मुस्लिम हुमा मुस्लिमानी। अब आपने ये करना है, मैं ये अल्फाज लिखता हूँ, इन अल्फाज के साथ भी पढ़ना है इसको, ताकि मश्क अच्छे तरीके से हो। चार काफी, चार अल्फाज हैं। अब इसके साथ, अभी आपने मुस्लिमुन से पढ़ा ना, आप इसके साथ पढ़ें सादिकुन। सादिकुन का मतलब क्या होता है? सच्चा। अब पढ़ें हुआ सादिकुन, हुमा सादिकानी, हम सादिकूना, अंत सादिकुन, अंतुमा सादिकानी, अंतुम सादिकूना, अना सादिकुन, नहनु सादिकूना। हुआ सादिकुन, हुमा सादिकानी, हम सादिकूना, अंत सादिकुन, अंतुमा सादिकानी, अंतुम सादिकूना, अना सादिकुन, नहनु सादिकूना। अब मुअमिनुन के साथ पढ़ें। फिर पढ़ें
ہیں ہوا مؤمن ہما مؤمنان ہم مؤمنون انت مؤمن انتما مؤمنان انتم مؤمنون انا مؤمن نحن مؤمنون صالح کا مطلب کیا ہوتا ہے نیک آدمی ہوا صالح ہما صالحان ہم صالحون انت صالح انتما صالحان انتم صالحون انا صالح نحن صالحون آگے صادقون پڑھیں پھر پڑھیں ہوا صادق ہما صادقان ہم صادقون انت صادق انتما صادقان انتم صادقون انا صادق نحن صادقون. یہ سمجھ میں آیا؟ تو اس طرح کوئی بھی آپ لفظ قرآن کریم سے لے لیں تو اس سے آپ آگے اس کو حل کر سکتے ہیں. مثلا عابدن ہے ذاکرن ہے. عابدن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عبادت کرنے والا. ذاکرن کا مطلب ذکر کرنے والا. ٹھیک ہے. صابرن صبر کرنے والا. ٹھیک ہے. تو عابدن سے پڑھیں ہوا عابدن ہما عابدانی ہم عابدون انت عابد انتما عابدانی انتم عابدون انا عابد نحن عابدون. ذاکرن سے پڑھیں ہوا ذاکرن ہما ذاکرانی ہم ذاکرون انت ذاکرن انتما ذاکرانی انتم ذاکرون انا ذاکرن نحن ذاکرون. صابرن سے پڑھیں ہوا صابرن ہما صابرانی ہم صابرون انت صابرن انتما صابرانی انتم صابرون انا صابرن نحن صابرون. اب مثلا حافظن ہے ہوا حافظ ہما حافظانی ہم حافظون انت حافظ انتما حافظانی انتم حافظون انا حافظ نحن حافظون. ٹھیک ہے. یہ ہے اس کا تسمیہ اور جمع. اب قرآن کریم کے اندر یہ استعمال ہوا ہے بہت سارے مقامات پر, جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا. اب دیکھیں قرآن میں آتا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اب حل کا مطلب کیا ہے؟ کیا. انتم کا مطلب اور مسلمون. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ فَهَلْ أَنْتُمْ کیا تم سب مسلمان ہو. ٹھیک ہے. یہ قرآن کی آیت ہے. اسی طرح قرآن میں آتا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ کیا تم سب شکر کرنے والے ہو. اسی طرح قرآن کریم میں آتا ہے فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ. منتہون کا مطلب ہوتا ہے باز آ جانا. انتہا کا مطلب ہوتا ہے عربی میں کسی چیز سے ہم کہتے ہیں نا انتہا ہو گئی, حد ہو گئی. انتہا یہ وہی لفظ انتہا منتہون اسی سے نکلا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا تم باز آنے والے ہو, کیا تم رکنے والے ہو, تم یہاں یہ کام ختم کرنے والے ہو, سمجھنے والے ہو یا نہیں. اب یہ دیکھیں انتم مسلمون انتم شاکرون انتم منتہون, یہی ہے نا. یہ دیکھیں واو نون کا اضافہ یہاں پر بھی ہے, منتہون کے اندر بھی واو نون کا اضافہ ہے, مسلمون کے اندر بھی واو نون کا اضافہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے 11ویں پارے کے اندر, آپ نے سنی ہوگی. اس میں سارے یہ جملے ہیں التائبون. اس کا کیا مطلب ہے؟ توبہ کرنے والے. آگے آتا ہے العابدون. کیا مطلب؟ عبادت کرنے والے. آگے آتا ہے الحامدون. ٹھیک ہے. حامد ہم سے اللہ کی تعریف کرنے والے. اب یہ پوری آیت ہے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین. وبشر المؤمنین. تو مؤمنین کیا ہے؟ یہ بھی جمع ہے کہ خوشخبری دیں کن کو؟ مومنین کو. تو اب یہ مومنین یہ جو جمع ہے یہ یا نون کے ساتھ ہے وبشر المؤمنین.
ٹھیک ہے. اب اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور مقام پر آتا ہے اننی، یہ ان کو ہم الگ لکھتے ہیں، نی من المسلمین. من کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تھا ہوتا ہے سے، اور ان کا مطلب ہوتا ہے بے شک، اور یا کا مطلب میں. ٹھیک ہے. اننی من المسلمین، بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں. اننی من المسلمین، بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں. ٹھیک ہے. اب اسی طرح یہ تو ومن یقنط جو پارہ ہے 12واں سپارہ، جو اس کے پہلے صفحے میں جو آیات ہیں، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والخاشعین والخاشعات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، یہ ساری یہی جمع ہے. والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، یہ ساری یہی جمع کے صیغے استعمال ہوئے ہیں. تو اب آپ نے واحد جمع کی مشق کرنی ہے، اور قرآن کریم سے آپ نے اس کو ڈھونڈنا ہے. قرآن کریم سے اب کل کا جو آپ کا کام تھا وہ تو آپ نے صرف ضمائر دیکھنی تھی، اب آپ نے ساتھ واحد تسمیہ جمع بھی دیکھنا ہے کہ کہاں جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے، کہاں. اب یہ دیکھیں آپ جب شروع کرتے ہیں نا مثلا الحمدللہ رب العالمین، اب یہ عالمین یہ خود جمع ہے. یہ کس کی جمع ہے؟ عالم کی جمع ہے، اس لیے کہ اس کے عالم کے آخر میں یا نون لگایا تو یہ بن گیا عالمین بن گیا. الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے. اچھا آگے آتا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب یہ بھی ضالن کی جمع ہے. ضالن کا مطلب ہوتا ہے ایک گمراہ شخص، ضالین کا مطلب یا نون کا اضافہ کیا تو کیا بن گیا. اب دیکھیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو یہ متقین یہ بھی متقی کی جمع ہے، اس کے آخر میں یا نون لگا دیا تو کیا بن گیا، جمع بن گیا. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. آگے آتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المہتدون مفلحون. ٹھیک ہے. تو مفلحون یہ مفلحون کی جمع ہے. مفلح کا مطلب ہوتا ہے کامیاب، فلاح جو پا جائے. اولئک هم المفلحون. اسی طرح قرآن میں آتا ہے اولئک هم المہتدون، اسی طرح آتا ہے اولئک هم الراشدون، اسی طرح آتا ہے اولئک هم الفائزون. اب یہ هم الراشدون، هم الفائزون، هم المہتدون یہ کیا ہے؟ یہی ہے. هم الفائزون کا مطلب یہ کامیاب ہے، هم المہتدون کا مطلب یہ ہدایت یافتہ ہے، هم الراشدون یہ راہ راست پر ہیں. تو یہ وہی هم اور راشدون، هم اور فائزون، هم اور مفلحون. سمجھ آ گئی بات؟ تو آپ نے اب یہ تلاش کرنا ہے. کل جو ہے نا میں یہ سنوں گا یہ ضمائر بھی اور تسمیہ اور جمع بھی، اس کی مشق کریں گھر میں بیٹھ کے تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ آپ کچھ ذکر کر رہے ہیں. اللہ کا یہ ذکر یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ہوا ہما ہم، یہ قرآن میں ہی آتا ہے سارا. آپ اسی نیت سے پڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ قرآن سیکھیں گے تو آپ دوسرے ذکر کو کم کر کے اس ذکر کو شروع کر دیں. لوگ پوچھتے ہیں نا کون سا وظیفہ کریں، آپ کا وظیفہ یہی ہے، یہی آپ کا وظیفہ ہے. تسبیح لے کے پڑھتے رہے ہوا ہما ہم انت انتما انتم انا نحن. میں جب صرف پڑھاتا ہوں وہاں تو میں ان کو یہی کہتا ہوں، مدرسے میں تسبیح ان کے پاس ہوتی ہے، میں کہتا ہوں آپ کا یہی وظیفہ ہے، بس پڑھتے رہے ذرا 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 بتاؤ ذرا. نہیں یہ جو گردان ہے عربی کی بس یہ پڑھیں، پھر یضرب یضربانی، پھر ضارب ضاربانی. تو یہ ذکر ہے، ذکر کی مختلف قسمیں، یہ بھی ذکر ہے، اللہ کا ہی ذکر ہے. پھر آپ ہوا ہما ہم پڑھ لیں، پھر ہوا مسلم ہما مسلمان ہم مسلمون، ایک ایک دانے پہ آپ پڑھیں، ایک دانہ لیں، ہوا مسلم ہما مسلمان ہم مسلمون انت مسلمون انتما مسلمان انت مسلمون انا مسلم نحن مسلمون، ایک دانہ گرا دیں. پھر پڑھیں ہوا صادق ہما صادقان ہم صادقون. ایک تسبیح آپ پڑھ لیں اس کی، ایسا آپ کو ازبر یاد ہوگا کہ بھولے گا ہی نہیں. ایک تسبیح اس طریقے سے کہ ہوا سے آپ جب نے شروع کیا ہوا مسلمون تو نحن مسلمون پہ ایک دانہ گرائیں، پھر دوبارہ صادقون پڑھا تو، اور اس سے آپ کو الفاظ بھی بہت سارے یاد ہو جائیں گے. آپ قرآن کریم آپ کھولیں گے، آپ کے سامنے بہت سارے جو ہے نا الفاظ آئیں گے، اس سے آپ بناتے چلے جائیں. ٹھیک ہے. تو کل انشاءاللہ پھر اس کی یہ سنوں گا بھی انشاءاللہ، اس کی پھر مشق بھی کریں گے. آخر دعوانا الحمدللہ.